مسکراہٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں اور آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں. آج میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے شو نے ایک اچھا کام کیا اور ایک اچھے کام کا ہمیں کیا نام ہے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ ہمارے چہرے پہ بہت ساری مسکراہٹ آ گئی. اور آج کا ٹاپک پھر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہے, تو مسکراہٹ جس پہ ہمارا حق ہے اور ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونا ضروری ہے. ویسے تو مسکرانا میں کہتی ہوں کوئی بہت عجیب سے کہہ مارتے بھی ہے نا, وہ بھی مجھے خوبصورت لگتے ہیں, لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے دانت ٹیڑھے میڑے ہیں, تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے ہیں, تو آپ کس طرح مسکرائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑے سے سانولے ہیں تو آپ کس لپسٹک کا رنگ جو ہے وہ استعمال کریں. اگر آپ کے ہونٹ جو ہے وہ بالکل پتلے ہیں تو ان کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں, اور کون سے لپسٹک ہے جو آپ پہ سوٹ نہیں کرے گی, اور جب آپ تصویر کھنچوائیں تو آپ کی مسکراہٹ کس طرح کی ہونی چاہیے, پوری بتیسی وہ نظر آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے, بالکل ہونٹ بند کر کے تصویر کھنچوانی چاہیے. اکثر لڑکیوں کی اسمائل بہت خوبصورت ہوتی ہے, لیکن یہ جو فیس بک پہ اپنی وہ جو پروفائل پکچر ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ یہ کیا ہے, اور ایک وہ یہ بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ پہ شاید سوٹ بھی کرتا ہوگا. تو آج ہم مسکراہٹ پہ بات کریں گے. آج ہم آپ کی مسکراہٹ کو خوبصورت بنائیں گے. اگر آپ کے دانت خوبصورت نہیں ہے تو اس کو بھی خوبصورت بنائیں گے. اگر آپ مسکراتی ہیں, یہ جو لاسٹ لائنز ہوتی ہیں یہاں پہ وہ بری لگتی ہیں, ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. اگر آپ کے ہونٹ کالے ہو گئے تو ان کو پنک کیسے بنا سکتے ہیں, آج یہ سب ہوگا. لیکن جی, تو آج ہم لپسٹک پہ بات کریں گے, لپسٹک. اور سب سے پہلے میں چاہوں گی اپنے گیسٹ کو یہاں پہ بلا لوں, کیونکہ آج ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو جاوید فاروقی صاحب کو ہم یہاں پہ بلانا چاہیں گے. ڈاکٹر جاوید فاروقی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لپس ٹھیک ہے, بغیر انجیکشنز کے موٹے کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں. یہ جو لائنز یہاں پہ پڑتی ہیں اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں وہ بتانا ہے. اور کافی خواتین کے لپس, ایون مردوں کے بھی بہت کالے ہو جاتے ہیں, خواتین کے ویسے بھی ہو جاتے ہیں, لڑکوں کے اسموکنگ سے شاید ہو جاتے ہیں, تو ان کو ہم نارمل کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں, چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھیں. پہلے چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھیں, حسین جبھی لگیں گے. آج ہم بس یہی ہوں گے, گھر جائیں گے درد ہو جائے گا. بالکل, مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو حسین بنا دیتی ہے, چاہے جیسی لپسٹک لگائی ہو, جیسے ہونٹ ہو. لیکن اگر منہ پھٹا منہ بنایا ہوا, پھڈے منہ, کون سا کلر ہوتا ہے؟ مطلب میں تو نہیں بناتا, الحمدللہ مسکراتا رہتا ہوں ساری زندگی. اللہ میں رکھے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر وقت مسکراؤ تو لوگ کہتے ہیں ہنسی تو پھنسی, کسی کو مسکراہٹ کے دیکھ لو تو یہ باہر جا کے کس نے کہا ہے گھر میں مسکراؤ. لیکن ویسے بھی مسکرانا چاہیے, کوئی بھی آپ کے سامنے جس کو آپ پہچان اس کو مسکراہٹ, یہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل, آپ اپنے گھر کی بات ہے, اپنے فیملی ممبر. اور ابھی اگر آپ کو 2 گھنٹے آپ کو مزہ آئے نہ آئے, آپ بے چین ہو رہے ہیں, آپ کو میں بری لگ رہی ہوں, میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی, آپ نے مسکرانا ہے. ٹھیک ہے جی, پکا جی. ہم مسکرا کے بریک لیتے ہیں, کیونکہ بریک مجھے بالکل نہیں پسند, بریک لینا پڑتا ہے, لیکن ویسے تو میں ویسے ہی لے لیتی ہوں. آج میں مسکرا کے بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد یہاں پہ ایک بہت پیاری کیوٹ سی ایکٹریس ہے جن کی اسمائل بہت جی مشہور ہے پوری انڈسٹری میں. ان کو بلائیں گے اور پوچھیں گے اتنی خوبصورت اسمائل کا راز کیا انہوں نے بنائی ہے, بچپن سے ایسی ہے, نیچرل ہے. تو ان کو بلاؤں گی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے, تو آپ بھی قیمت جائے گا, میرے ساتھ ہوئے گا, دیکھتے رہیے گا دی مارننگ شو. گڈ مارننگ. مارننگ شو میں صنم بلوچ سکھائیں گی آپ کو کہ زندگی میں مسکراہٹ کتنی اہم ہے. کس طرح مسکرایا جائے کہ آپ کے دانت نہ دکھائی دیں, بڑے دانت کیسے چھپائے جائیں. کہتے ہیں مسکراہٹ ایک تحفہ ہے, تو یہ تحفہ کیسے دیا جائے لوگوں کو. اور اگر آپ کے ہونٹ موٹے ہیں تو کیسے لگائی جائے لپسٹک, یا نہیں تو پھر آپ پتلے ہونٹ کو کیسے بنائیں نمایاں. یہ سب آج ہم آپ کو بتائیں گے, تو دیکھتے رہیے دا مارننگ شو.
آ گئے اور آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا عبدالغفار صاحب. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آج آپ ہمیں بہت کچھ بتانے جا رہے ہیں جو آج تک ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن میرے سامنے کون ہے اور جن کی مسکراہٹ کی میں نے بہت تعریف کی تھی کہ بہت خوبصورت مسکراہٹ ہے. چلے جی آپ بتائیں یہ کون ہے, دکھائیں. بتائیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. ان کی ہر وقت کی مسکراتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اس بندی کو کبھی میں نے مسکراہٹ کے بغیر نہیں دیکھا سوائے ڈراموں میں, اور ڈراموں میں روتی دھوتی رہتی ہیں بس, ہے نا. چلے جی ان کی مسکراہٹ میں دکھاتی ہوں آپ کو. بتائیں کون ہے آڈینس. یہ یمنا زیدی. السلام علیکم یمنا, کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مسکراتی کیوں رہتی ہو؟ پتہ نہیں, نیچرلی ایسے میں خوش ہوتی ہوں. بلکہ یہ ساری آپ ٹیکنیکلٹیز کی بات کر رہی تھی وہ بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرفیکٹ اسمائل جو ہے نا وہ کسی اندر کی خوشی سے ہی آتی ہے. ہاں, جب انر آپ کا بہت خوش ہو نا, اور وہی ہوتا ہے جب پیپر اچھا نہ ہوا اور ریزلٹ اچھا آ جائے تو پرفیکٹ اسمائل ہوتی ہے. اور جب امی جو ہے وہ کسی بہت اچھی سی بات پہ بچوں کا دیکھیں تو وہ ماں باپ کے چہرے پہ وہ پرفیکٹ اسمائل ہوتی ہے. تو ٹیکنیکلٹیز تو ڈیفینیٹلی ہے ہی, لیکن وہ انر کی خوشی کی جو اسمائل ہوتی ہے نا وہ فیک اسمائل کیسے ہوتی ہے؟ فیک اسمائل ہاں کلوز بنائیں. فیک اسمائل ایسے ہوتی ہے چہرہ یوں ہوتا ہے اور پھر بس. اور اچھا جو دلہا دلہن جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, بیزار ہو جاتے ہیں, تصویریں کھنچوا کے اس وقت فیک اسمائل کچھ سیکنڈز کی نہیں ہوتی, انہوں نے 2 گھنٹے تک اسمائل رکھی, پھر تو اسٹل ہی ہو جاتا ہے چہرہ. بالکل. اور مجھے نا سب سے بری لگتی ہے فیک اسمائل. آپ کسی سامنے جی آغا صاحب کیسے ہیں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ میں بل بورڈ پہ ہمارے وہاں, میں لاہور سے میرا تعلق ہے, تو لاہور میں جگہ جگہ بل بورڈز لگے ہوئے کہ پلیز اسمائل یو ول لک بیٹر. اور وہ واقعی یہ ایسا ہے, حقیقت ہے کہ اگر آپ اسمائل کرتے ہیں, مسکراہٹ سب کی خوبصورت ہوتی ہے, بس اگر آپ دل سے مسکراہیں, چاہے جیسا بھی کچھ ہو, چہرہ وہیرا جو, لیکن دل سے مسکراہیں. تو اس مسکراہٹ کا کوئی نقصان ہوا ہے آپ کو؟ نہیں, پکی بات نہیں. ابھی آپ ہنسی تو پھنسی, وہ بالکل صحیح بات ہے. وہ واقعی زیادہ مسکرانا بھی نہیں چاہیے. وہ پھر آپ کسی فنکشن میں چلے جائیں اور کسی اتفاق لڑکی پہ آپ کی نظر پڑ گئی, آپ نے ایسے مسکرا دیا, مجھے دیکھ رہے ہیں یار بیچارہ مسکرا رہے ہیں, اچھی بات ہے. اچھا جی آغا صاحب آپ بتائیں, ہمارے چہرے پہ مسکرانے سے ہمارے کتنے مسلس جو ہیں, کیا ہوتا ہے, کتنے مسلس ہیں؟ دیکھیے 46 مسلس ہوتے ہیں چہرے پر. ٹھیک ہے. کچھ ریویٹرز ہوتے ہیں, کچھ بہتر کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ کم کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں. لیکن میں 1-2 جملے ضرور چاہوں گا ایک بات کہنے. آپ اگر اندر سے خوش ہوں تو آٹومیٹیکلی آپ مسکرا رہے ہو. رائٹ. اندر سے خوش کیسے ہوں, یہ سوال ہے, بہت بڑا ہے نا. بہت آسان سا جواب ہے, ہیپننگز کا مالک رب ہے. بالکل. اور میں رب کی رضا میں راضی ہو جاؤں تو اس کے بعد مسکراہٹ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹل ہوتی ہے, بڑی خوش ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات, بہت. آپ بتائیے. اچھا دیکھیں, مسکراہٹ کا ہیلتھ سے بہت تعلق ہے. ہیلتھ آپ مسکراتے رہیں گے, اس کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے اور وہ ریلیز ہوتا ہے. اگر آپ ڈپریس ہیں تو ایڈرینلین ریلیز ہوگا, اور اگر آپ مسکرائیں گے تو گروتھ ہارمون ریلیز ہوگا. مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے چہرے پہ رنکلز ختم کر دیتی ہے. آنےسٹ جو لوگ کمپیریزن کر لیجیے, بوڑھے نہیں ہوں گے, جو لوگ کمپیریزن کر لیجیے, ٹوئن برادر ہیں, ایک ایج ہے, ایک آدمی ڈپریس رہتا ہے اور ایک آدمی ریلیکس رہتا ہے, مسکراتا رہتا ہے. آپ ان کے چہروں پہ زمین آسمان کا فرق دیکھ لیں گے. اس لیے کہ جو ایلیویٹر مسلس ہے نا وہ آپ کو ایلیویٹ رکھتے ہیں, ہمیشہ اٹھا کے رکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک ہمیشہ یمنا آپ نے بات سنی ہوگی, اکثر خواتین کہتے ہیں اور ہم اس بات پہ ہنستے ہیں, خواتین کہتی ہیں ایج سے پہلے ہم بوڑھی ہو گئی, ہماری عمر اتنی نہیں ہے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی, ہے نا. اور ہم ہنستے ہیں, دیکھو تو ذرا, ہر عورت یہ کہتی ہے, لیکن واقعی کیونکہ ہماری مائیں خواتین جو ہیں وہ گھر کی پریشانی, چھوٹی چھوٹی پریشانی, وہ مسکرانا بھول گئی ہیں. آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی ہیں. بہت بڑی بات ہے گھر میں ماسی کی پریشانی, وہی تو پینک کی نیچر ہے. ماسی میں بہت پریشان ہوتی ہے. تو آج جتنی بھی خواتین ہمارا شو دیکھ رہی ہیں,
بس آپ نے مسکرانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ چاہے آپ کا میاں ابھی آپ سے لڑ کے گیا ہے, کچھ بھی ہوا, آپ نے مسکرانا ہے. اور گھر کی خوشیاں اس میں ملتی ہیں. اگر میاں بیوی مسکراہٹ رہے تو بچے اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. ہاں آنیسٹلی پوری جنریشن سے فرق پڑتا ہے. میں تو آنیسٹ بولتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں مسکراہٹ والے, باہر کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی مسکرا رہے ہیں, بچوں کے اندر وہی نیچر آتی ہے, فیملی میں وہی نیچر آتی ہے, تو آپ کے اندر خود بخود ایک جینیٹک چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے اندر لائنز نہیں آتی ہیں, بالکل رنکلز نہیں آتے ہیں. اور مسکرانا بہت ضروری ہے. اکثر مرد جو ہیں وہ جب کام کر کے گھر پہ آتے ہیں, بہت 8, 10, 15 گھنٹے بعد گھر پہ پہنچتے ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی, میں تو تھک کے آیا ہوں. تو بیوی بیچاری رشتہ داروں کو بتاتی ہے, آتا ہے تو اتنا غصے میں ہوتا ہے, میں کیا کروں. اور پھر وہی میاں یہ شکایت کرتا ہے, جاتا ہوں اس کا سڑا ہوا منہ دیکھو, غصے میں پھولی ہوئی ہوتی ہے, ہنستی نہیں ہے. تو پلیز ہنسا کریں, مسکرایا کریں. مسکراہٹ سے کچھ نہیں ہوتا, نہ آپ تھکتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی اور فریش ہو جاتا ہے, کوئی اور جوان ہو جب جاتا ہے. میاں آئے تو لپسٹک لگا کے بیٹھ جاؤ بھائی. بھائی میں اپنی بیگم کو تو یہ کہتا ہوں, میں گھر آؤں, مرد باہر کی پریشانی بھول جائے گا, لیکن جب گھر میں آئے تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے ساری تھکان اتر جاتی ہے. اور حقیقت ہے, آپ تیار ہو کے بیٹھے اور لپسٹک زیادہ ڈارک نہ لگا لیں, لیکن لائٹ سے لگا لیں. مجھے اچھی لگے ویسے ڈاکٹر صاحب کتنے مزے سے کرے لپسٹک, اتنا اچھا لگ رہا ہے نا جب یہ بولے لپسٹک. اچھا جی, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہماری انڈسٹری میں بہت ساری ہماری ایسی ایکٹریسز جن کی اسمائل بہت خوبصورت ہے, لیکن کیا آپ اپنی اسمائل کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں, اپنے ہونٹوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور اپنی یہ جو رنکلز ہیں, یہ لائنز جو آ جاتی ہیں, کیا ان کو ختم کر سکتے ہیں. اور کیا یمنا زیدی کو کسی نے فار گرانٹیڈ لیا ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے, یار ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا, کوئی بات نہیں, ایسا میں بتاؤں گی, یہ بتائیں گے بریک کے بعد. تو کہیں میں جائے گا, میرے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا مسکراتے ہوئے دی مارننگ شو. گڈ مارننگ. دیکھ لیا آپ لوگوں نے, چوری پکڑی گئی میری, میں جلدی سے کہہ رہی تھی. اچھا جی, میں چاہ رہی تھی کہ گانے سے ہم واپس آ کے سٹارٹ کریں, تو ایک بہت خوبصورت آواز آپ سنیں گے, نام نہیں بتاؤں گی, پھر آپ آواز سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کون ہے ہمارے ساتھ. تو ذرا مسکراہٹوں پہ گانے شانے بھی ہو جائیں. تو اس کے بعد آج میں آپ کو ایک صحیح معنوں میں جو منجن کہتے ہیں نا دانت کا, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور بہت ساری باتیں ہم لوگ کریں گے. مرچیں لگا کے کچھ لوگ اپنے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں, ان کے ہونٹ ایسے سوج جاتے ہیں, وہ کیا تھا وہ بھی بتائیں گے. اور لوگ مسکرانے کی وجہ سے آپ کو نا فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو بیچاری غصہ کرتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہو چکا ہے. لیکن آئیے جی, آپ گانا گاتے ہوئے. ذرا مسکرا دے, مسکرا دے, ذرا مسکرا دے اے ہنسی, غم بانٹ لے تو اپنے ہم سے تو لے ہنسی, ہم ہو گئی اب تیرے, تو ہو گئی اب میرے, مس مس ہاسے دل ملائے لائی, مس مس ہاسے دل. کیا بات ہے, کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں, اللہ کرم. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پلیز جی آپ بیٹھیے, اور اب ہم آغا صاحب کی طرف بھی جائیں گے, لیکن اب مجھے بتاؤ کہ مسکراہٹ کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوتی ہے. اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نا وہ ہوتا ہے نا سائیکولوجیکلی, جو غصہ کر رہا ہے یا جو ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے اس کی بات مانے, جو اسمائل کر کے ذرا تمیز طریقے سے بات کر رہا ہے اس کو فار گرانٹیڈ, اور مجھے ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیتے. میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دے دیتے تاکہ میرا بھی تھوڑا بھرم ہوتا. خوش رہتی ہوں تو یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے. نہیں نہیں, اچھی بات ہے, یہ مسئلہ تھوڑی رہتا ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیسی ٹوٹکے کون کون سے استعمال کیے ہونٹوں کو موٹا کرنے کے لیے؟ پتہ وہ اکثر وہ اتنا زیادہ فیشن ہے, ویسے تو اللہ کا شکر ہے جیسا ہے بیسٹ ہے, لیکن وہ ہوتا ہے کہ گوگل کرو نا, اگر کبھی میں کرتی ہوں ایسے
تو ہے کہ اگر آپ ٹوتھ برش کرتے ہو تو برش کو ہلکا سا لپس پہ کرو جیسے ہلکے سے پاؤٹی لپس. اب میں دیکھتی ہوں اچھا نہیں صحیح ہے, ایسے ہی صحیح ہوں نا, جیسے ہو ویسے خوش ہو. ورنہ کبھی یہ بھی کوشش کی ہے نا, کی ہے باتھ روم میں تو ہوتا ہے نا ٹرائی کچھ تو. اور وہ جو منٹ والا ایک لپ گلاس آتا ہے, ہاں وہ پیپر منٹ لپ گلاس, اس سے بھی پاؤٹی لپس ہو جاتے ہیں. آج کل اتنا فیشن لڑکیوں کو شوق ہے پاؤٹی لپس کے ساتھ, وہ پکچر سیلفیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ فیشن ہوتا ہے, لیکن میرے خیال سے تھوڑے دن کا فیشن ہوتا ہے, اور پھر وہ نیچرل چیز نیچرل ہے نا. ٹھیک ہے, اور لڑکیاں کیا کرتی بھائی ہیں؟ میں نے ابھی بتا رہا تھا آپ کو, ایک خاتون آئی اپنی بیٹی کو لے کے, اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا, کہہ رہے ڈاکٹر صاحب اس کی بارات بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھیں کیا ہو گیا. تو میں نے کہا تم نے کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے چوئنگم میں مرچیں ڈالی اور میرے ہونٹ اچھے لگے, میں نے اس کو رب کر لیا تھا, تو وہ اتنا سوج گیا منہ. اب بتائیے کہ اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں, اس نے کہا میں فلر تو ڈلوا نہیں سکتی اور مجھے کرینا جیسے ہونٹ چاہیے تو میں کیا کرتی ڈاکٹر صاحب, تو میں نے بھائی نوچ لیتی ہیں آپ لوگ میں سے کسی نے یہ سب کیا ہے؟ نہیں نا, اوکے گڈ. اچھا جی, ہم حکیم آغا غفور صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ آ جائے, جو آنا چاہے آ جائے سارے لوگ, ٹھیک ہے. اور آغا صاحب ہم آپ کے پاس آ گئے, آج آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, اس کے بعد ہم جائیں گے ڈاکٹر جاوید صاحب. پلیز جی آپ ہماری آج دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے دانتوں کے حوالے سے, وہ ہے دانتوں کے اندر کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہونا چاہیے. دانتوں کے اندر کوئی انفیکشن, مسکرانے کے لیے دانت سب سے پہلے آتے ہیں خوبصورت ہونے چاہیے, ورنہ آپ منہ بند کر کے دبی مسکراہٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو دانت ہوتے ہیں, سوری مجھے آپ کی بات کو کاٹنا پڑے گا, ٹھیک ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. پلیز آج آپ ہماری خاص مہمان ہیں, آپ اس صوفے پہ بیٹھیں. تھینک یو. ہم ان کو فار گرانٹیڈ ہرگز نہیں لیں گے. اچھا, اب ایک چھوٹا سا وقفہ, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہے گا مسکرا کے دی مارننگ شو. گڈ مارننگ. ارے بھائی بینا, کیا سنا آپ نے؟ سہولت بازار نے تو کمال ہی کر دیا. اب آپ بنوا سکتے ہیں امریکہ, کینیڈا, UK اور یورپ میں رہ کر اپنے اسٹائل اور اپنی پسند کے کپڑے, وہ بھی اپنے درزی سے. صرف 7 دن بعد آپ کے کپڑے آپ کے پاس. مشہور برانڈز کے لیٹسٹ کلیکشن, عمدہ سلائی, ماہر کاریگروں کی زیر نگرانی, سہولت بازار سے. تو آج ہی وزٹ کیجیے www.sahulatbazaar.com. واپس آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی مسکراہٹ کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھیں کس کس کی مسکراہٹ ہم نے آپ کو دکھائی, جلدی سے نام بتائیے. عامر خان, ریما, ہاں, اور اس کا سوناکشی کی, اور ایک کچھ لڑکا تھا اس کا نام آفتاب, ایک کچھ اور بھی تھے لوگ, اور نہیں ابھی جو دکھائی ہوئی فواد, عائزہ خان بھی تھی نا. اچھا ٹوٹل تو ہاں عائزہ خان تھی. اور اچھا ٹھیک ہے, ہم دوبارہ دکھائیں گے آپ کو کچھ دیر بعد. اوکے جی, ہم واپس آتے ہیں اور آج یہاں پہ ایک منجن بھی آپ کو سکھائیں گے. شامی کا منجن سکھائیں گے, اس سے دانت آپ کے چمکیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ دانت جو ہے آپ نے جتنی مسکراہٹیں دکھائیں, ان تمام مسکراہٹوں کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے دانت بہت خوبصورت تھے. جی بالکل. ہاں, لپس اپنی جگہ پر, لیکن مسکراتے ہوئے دانت بہت ضروری ہے. اچھا, یہ منجن وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو پتہ نہیں پان وان کھاتے ہیں, لال پیلے ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ پالش کرنا ہے انیمل کو, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ منہ میں انفیکشن کوئی نہیں ہونا. تیسری بات یہ کہ جو ہماری دانتوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس بلیڈنگ کو روکنا ہے. یہ اصل میں بنیادی مقصد ہے جو بھی ہم ٹوتھ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں اس کا. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے ایڈ کی وہ ہے یہ کیٹل فش بون. اس کو اردو میں کف دریا کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے سمندر جھاگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ایڈ کروں گا. ملے گا یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا. یہ سچ میں مچھلی ہے, یہ کیٹل فش بون ہے
اور یہ ڈرائیڈ ہوتی ہے اور سمندر سے اسی طرح نکلتی ہے. یہ اور بون ہے یہ بون ہے. اچھا. اور دوسری بات ایک اور وہ یہ کہ اگر کبھی آپ کی استری خراب ہو جائے, استری کا سرفیس خراب ہو جائے اور اس میں کوئی چیز چپک جائے, نائلون وغیرہ بعض اوقات ہوتے ہیں تیز گرم آپ لگا رہے تو استری خراب ہو جاتی ہے, اس استری کی جو سرفیس ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اچھا, دوسری چیز جو اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ ہے, اس کو کہتے ہیں بالکل کالی مرچ کی طرح کی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کباب خنداں یا کبابا. یہ اپنی جگہ پر آپ سب کو پتا ہے. اچھا, یہ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے ویسے؟ بنیادی طور پر یہ جس درخت کا پھل ہے اس درخت کو انگلش میں کہتے ہیں ٹوتھ ایک ٹری, دانتوں کے درد کا درخت. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس لکڑی کو صرف آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے تو دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دوسری بات. یہ پاکستان میں درخت ہے؟ پاکستان میں بے انتہا ہے. ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا. یہی ہمارا مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے رہنے والوں کے لیے ایک نام میں لیتا ہوں, تمبر. تمبر کی چٹنی وہاں کی عام طور پر 90% لوگ جانتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ تمبر کے درخت کو انگلش میں ٹوتھ ایک ٹری کہتے ہیں, اور یہ کبابا اسی کا پھل. یہ درخت اس کو صرف ہاتھ میں پکڑ لیں لکڑی کو تو آپ کا دانت کا درد صحیح ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو درخت ہے وہ درد دے رہا ہے. اچھا, نیکسٹ جو میرا اس میں انگریڈینٹ ہے وہ ہے لونگ. لونگ از اینٹی انفلامیٹری اینڈ اینٹی بایوٹک. رائٹ. اور یہ نہ صرف یہ کہ دانتوں کے لیے بلکہ یہ پیٹ کے لیے بھی اینٹی بایوٹک کا کام کرتی ہے. اور اسمیل کو ختم کرتا ہے. یہ اسمیل کو ختم کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جو منہ سے اسمیل آتی ہے اس کو بہت زیادہ اچھا کرتا ہے. دنداسا, یہ پشاور سے نہیں آیا لیکن محلی دنداسا ہے. اور یہ دنداسا بنیادی طور پر دانتوں کو بہت اچھا صاف کرتا ہے, چمکدار بناتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ میرا آئٹم ہے یہ ہے مازو. مازو بنیادی طور پر بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے مسوڑے دانت چھوڑ دیتے ہیں, ان کے درمیان گیپس آ جاتے ہیں. ان گیپس کو فلفل کرنے کے لیے مازو کو میں نے مسوڑے دانت چھوڑ دیتے ہیں, مسوڑے پھول جاتے ہیں, گیپ آ جاتا ہے. او ہاں, وہ دانت بیچ میں بالکل ایک دانت کے برابر کا گیپ ہوتا ہے, اکثر لوگوں کا آتا ہے. اوکے. اور انفیکشن یہ فلنگ کے کام آتا ہے. فلنگ کے کام آتا ہے. اچھا, ایک عقرقرہ ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر عقرقرہ ڈالا جائے تو سرکولیشن آف بلڈ دانتوں میں انکریز ہوتا ہے اور دانت بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. اس میں دو چیزیں میرے پاس اور ہیں. ایک ہے میٹھا سوڈا. ٹھیک ہے. سوڈا بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈیپ کلینزر ہے. اگر دانتوں کے درمیان کوئی بھی انفیکشن موجود ہے تو اس دوا کو وہاں تک لے جانا اور دانتوں کو صاف کرنا, یہ اس میں میٹھے سوڈے کی کارستانی ہے, ضرور استعمال کرنا چاہیے. نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ از پھٹکری, الم. یہ کسی بھی جسم کے حصے سے آنے والی بلیڈنگ کو یہ روک رہی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو دانتوں سے بلیڈنگ بہت زیادہ آ رہی ہو اور وہ کوئی اس کے پاس دوا نہ ہو تو صرف یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا, ایک توا لیں, گرم کریں, پہلے بہت گرم کریں, چولہا بند کر دیں, اس پر یہ ٹکڑا ڈال دیں, یہ آٹومیٹکلی ابلے گی اور پھر آخر میں جا کر یہ جم جائے گی. جب یہ جم جائے تو یہ دوا ہے, یہ کسی بھی بلیڈنگ پر لگائی جائے, بلیڈنگ فوراً رک جائے گی. اس کا پاؤڈر بنا کے پانی میں ملا کر کلیاں صرف کر لیں تو دانتوں کی بلیڈنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی, فوری طور پر. اچھا آغا صاحب, ایک اور امپورٹنٹ بتا رہا ہوں اس کی پھٹکری کی. جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, سویٹنگ ہوتی ہے بغلوں سے, یہ ہاتھوں پیروں میں آتے ہیں اور اسمیل آتی ہے, اس کو گرائنڈ کر کے ہم بھی لگواتے ہیں. ونڈرفل تھنگ. ہاتھ دھولیں, جب تھوڑی دیر پیر جو ہیں وہ کسی برتن میں پھٹکری میں پانی ملا کر کے اپنے پیروں کو رکھیں تو وہ لوگ جن کے پیر جل رہے ہوتے ہیں ان میں پسینہ بہت زیادہ, ہائپر ہائیڈروسس جو کہلاتی ہے, اور اسمیل جو آ رہی ہوتی ہے کچھ بچیوں میں, اسپیشلی ینگ بچیوں میں بہت اسمیل ہوتی ہے بیچاریوں میں, بہت انکمفرٹ ہوتی ہیں وہ لوگ. تو ان کے لیے بیسٹ چیز ہے کہ پھٹکری آپ گرائنڈ کر کے اور ان ایریاز پہ لگائیں جہاں سے پرابلم آنا ہے. اوہ ٹھیک ہے, اوکے. اچھا میرے پاس کال بھی. ہیلو, السلام علیکم, گڈ مارننگ. ارم کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ کا. آپ سنائیں, آپ کے میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا بات کریں گی؟ بس اب میں آپ کی بہت بڑی بہن ہوں, بہت بڑی بہن ہوں. ایک ہفتے سے میں نے آپ کا شو نہیں دیکھا. ہمارے گھر میں کیبل کٹ ہوئی تھی. پھر اب تو آ گیا نا. اتنا اداس تھا, جس میرا اتنا اداس تھا تو ہم لوگوں نے سنڈے کو کیبل لگائی. ابھی میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں. آج آپ نے بہت سارے کپڑے پہنے ہوئے, بہت اچھی لگی. تھینک یو. میں نے روزینہ منیب کے پہنے, آپ کو چاہیے؟ ہاں جی, مجھے بہت پسند آئے گی. میں آپ سے پوچھ رہی تھی, مجھے یہ سوٹ بہت اچھا لگے. اور آپ تھینک یو میری جان, بہت شکریہ. اور ہر وقت مسکراتی ہو یا روتی رہتی ہو, سچ بتانا. ابھی میں تو مسکراتی ہوں, آپ کو دیکھتی تو مسکرانے لگ جاتی ہوں. بس آپ کی اتنی بڑی فین ہوں, اتنی بڑی فین ہوں, بس میں کہتی ہوں آئی لو یو. تھینک یو.
चलो आज हम आपको तरफ से द मॉर्निंग शो की तरफ से एक बहुत खूबसूरत सा कुर्ता भेजेंगे, सही है? थैंक यू मेरी जान, खुश रहें, खुदा हाफिज। अच्छा जी, इतने सारे हमने आपको मुस्कुराहटें दिखाई, आपने मुझे बताना है, लेकिन जब तक ये मंजन जो है वो बना, आज सही मायनों में हम मंजन बना रहे हैं, है ना? कभी भी हमने सही मायनों में मंजन कहते हैं लेकिन बनता नहीं, आज हम बना रहे हैं। ये जरूर बना के घर पे रखिएगा। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी दफा, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यमुना जैदी आज हमें एक गाना सुनाएंगी। सही बात है भाई मारिया सऊद आपके साथ बैठी और गाना ना हो, एक्टिंग करते तो देखा है ना इन्हें, अब गाना भी गाते देंगे। ठीक है, अभी चूंकि सनम ने अनाउंस कर दिया तो मैं जरूर गाऊंगी, लेकिन मारिया और सब लोग मुझे हेल्प करेंगे। हाँ, ठीक है, कोई गाना। गाना अच्छा सब बताएं आपके ध्यान में होगा। वो आता है हंसता हुआ हंसता हुआ नूरानी चेहरा। नहीं ये नहीं आता। नहीं आता। वाले हैं ना कोई और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ओके ठीक है, डन। हाय, आप लोग की वैसे तो मॉर्निंग और हंसती मुस्कुराती ओके चले भाई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ग्रेट, क्या बात। घर में गाती हो? बहुत गाती हूँ। हाँ, मुझे शौक है, लेकिन वो गाने नहीं देता ना। आपने आपने फरमाइश कर दी तो मैंने कहा क्यों नहीं, आज मौका मिला है, खुल के सामने आ जाओ। अच्छा, मैं जब भी गाती हूँ घर पे ना, तो मुझे लिटरली एक आ जाता है, यार प्लीज चुप हो जाओ। हाँ, नहीं अरे नहीं सनम, आप तो ग्रेट गाती हैं यार। नहीं यार, मेरे घर में सब इतना अच्छा गाते हैं कि मुझे कहते हैं प्लीज चुप हो जाओ। अल्लाह। मैं इतना बुरा गाती हूँ। आज देखें, हाँ, मैंने साथ same, दिया है आपका ना, same, सेम सेम, लिप्स का मसला भी सेम से। अच्छा जी, चले जी बताइए। तो ये जनाब तमाम चीजें मौजूद हैं। हाँ, ठीक है, आप अब लोगों की इसको- बात पूरी हो तो इसको ग्राइंड करें। हाँ, गाना था गाना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हाँ, मैं इसमें चाह नहीं रहा था कि उसमें कोई म्यूजिक आए, आप लोग चाह रहे थे अच्छा गाना हो, तो वो गाने की क्वालिटी वैसे ना, पूरी आए ना। आज में सबने गाना सुन के मुस्कुराहट जरूर आई होगी चेहरे पे। इधर- रोता हुआ गाना सुन के मुस्कुराते। इसको मेरे ख्याल हम दोबारा बनाते हैं। दो चीजें और मैं सनम अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं कि ये अगर जिसको बनाना बहुत मुश्किल लगता हो और प्रॉब्लम हो रही हो, तो सिर्फ वो दो चीजें कर लें। वो क्या? नंबर एक, फिटकरी, जिस तरह मैंने बताया कि गर्म तवे पे रख तवे के, पे रखकर हाँ। कर लें, और दूसरे मीठा सोडा एक एक चुटकी पानी में मिक्स करें और उससे कुल्लियां कर लें। उससे जो डीप क्लींजर हमें चाहिए वो मिल जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी, और दांतों की स्मेल भी खत्म करनी हो तो उसमें लौंग ऐड कर लीजिए। नहीं, बहुत आला, बहुत आला। ठीक है, ये इजी है मेरे ख्याल में। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये बताएं। ये सुबह और शाम अच्छी तरह इसका उंगली से पाउडर लगाएं। बन जाएगा। इसका पाउडर जब ठीक बना है। लें तो उंगली से अपने दांतों पर लगा लें, और है। लगाने के बाद 5 मिनट रुक जाए, अब मुंह बंद कर दें, मुंह यूं बंद करके करें, रखें। और उसके बाद जो पानी निकल रहा हो उसे निकाल लें। उसके बाद फिर मुंह धो लें। 5 मिनट मुंह में स्टे करेंगे तो इससे ठीक है। बहुत ज्यादा फायदे इससे होंगे। फायदे क्या क्या है इसके? सबसे पहली बात मैंने अभी शुरू में अर्ज की कि जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है वो बेहतर हो जाती कोई है। इन्फेक्शन हो, कोई इन्फेक्शन हो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दांतों के ऊपर जो टाटर होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है, दांत बहुत वॉश हो जाते हैं। उसके बाद ये कि जब दांत आपके बेहतर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से स्मेल आनी बंद हो जाती है। राइट। अच्छा, ये एक तरह से पॉलिशिंग का जो काम है पॉलिशिंग ना, वो डेफिनेटली देता है। अच्छा, इससे हटकर अगर 1 मिनट हो तो मैं एक और चीज अर्ज करूं। ये जो पाए आजकल बहुत ज्यादा लोग हम लोग पका रहे हैं और पाए की हड्डियां फेंक देते हैं। हाँ। ये पाए की हड्डियां अगर कोयले पर जला ली जाएं तो 500 ग्राम पाए की जली हुई हड्डियां, हाँ 50 ग्राम यानी 10% इसमें लौंग और 25% मीठा सोडा, ठीक है। जस्ट 3। ये 3 आइटम्स का अगर ठीक है। मंजन बना करके दांतों पर लगाएं तो 3 चीजें ठीक होती हैं। नंबर 1, दांत ठीक होते हैं, ओके। दांतों का दर्द ठीक होता है। नंबर 2, जोड़ों का दर्द ठीक होता है। वाह, क्यों? कमाल है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके आज यमुना से मैं ये पूछूंगी कितनी देर के लिए ब्रश करती हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर? ठीक है जी, ये पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं बच जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मुस्कुरा के द मॉर्निंग शो।
हमेशा के लिए किसी ने चुरा ली है, किसी ने गुम कर दी है, या वो बच्चा कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, तो अगर आप चाहते हैं कि एक माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए तो प्लीज हमारी मदद करें, उस माँ की मदद करें और दुआएं लें। तो प्लीज हामिद अली को अगर किसी ने देखा है तो हमसे जरूर राब्ता करें। हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीर आपको दिखाएं। स्कूल गया था, स्कूल से अभी तक वापस नहीं लौटा, तो प्लीज अगर हो सके तो जरूर मदद कीजिएगा। अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, कोई इशू नहीं, आप हमसे राब्ता करें, हम आपका नाम तक भी किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा जी, हकीम बासित मुझे नजर आए तो आज जरा दोनों भाई साथ हो जाए तो मजा आ जाएगा। हकीम बासित जरा आप आए तो सही इधर। कैसे आप अपने भाई को यहाँ पे देखने आए? अरे हाय हाय, दोनों भाई आज साथ में, मजा आ जाएगा। मिले आप दोनों, मिले जरा आपस में, कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं आप दोनों? हाय हाय। आपको सीनियर होता है ना, सीनियर होता है। आपको पता है अभी मैंने इनसे ब्रेक में बात करी थी, हमने हकीम बासित का नाम लिया, अभी कुछ सेकंड साहब मैंने यूं देखा और हकीम साहब सामने। तो 100 साल के तो हो गए माशाल्लाह। तो अब आपकी उम्र, हाँ सही है, 100 साल के हो गए। देखिए आप संभाल लिया बात को। अच्छा, आपने कहीं जाना है? नहीं इनको माइक। ओ, आपने जाना है, बस थैंक यू सो मच। हमने आपको देखा, ये अपने भाई को देखने आए थे, आप मुझे देखने आए थे, सच बताइए। सच बस मुस्कुराने आया। हाय हाय हाय, क्या बात है। चले जी, मतलब आज का शो हमारा कामयाब है, हमने किसी को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपके बहुत सारे सवालात हैं दोनों के, आप लोग पूछ सकती हैं, तो आप मैं शुरू हो जाऊं? बस शुरू हो जाए। आगा साहब से तो एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बता रहे थे कि मीठा सोडा हम यूज करते हैं, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या ये भी हो सकता है जो मैं घर में यूज करती हूँ कि मैं उसका पाउडर टूथब्रश पे लगा के और उससे ब्रश कर लेती हूँ? खालिस नहीं लगाना चाहिए, किसी चीज में कंबाइन करके लगाना चाहिए, इसलिए कि ये मल्टी एक्टिव मेडिसिन बनानी चाहिए हमेशा। अगर आप सिर्फ सोडा लगा लें तो सोडे का बेहतरीन तरीका ये है कि पानी में हल करके फिर सिर्फ कुल्लियां कर लें, इसलिए वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, कुल्ली करने में और गरारे करने में थोड़ा सा फर्क है। कुल्ली करने का फर्क ये है कि जब आप पानी मुंह में लें उसके बाद बहुत तेजी के साथ पानी को एक्साइल करें। पानी को जब आप पानी को तेजी से निकालेंगे या मुंह में जब आप पानी को मूव करेंगे तो ये कुल्ली करने का बेहतरीन तरीका है। और कुल्ली करना खाना खाने के बाद हर शख्स के लिए इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि दांतों के बीच में जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं उनके अंदर से पानी को मूव करना चाहिए। ठीक है, 15 दफा आपकी कुल्ली करवाई अल्लाह मियां ने, हर नमाज में आपको कुल्ली करनी पड़ती है। अच्छा, एक अब आप अपने उस पे भी हमें ये क्रीम बताइएगा कि क्या इस पे भी अगला सवाल जो था यमुना फिर दोबारा पूछ सकती है। आपको मैंने ये मंजन दिया है, जरा आप दांतों को लगा कर आए, पहले आप अपने दांत दिखाएं, फिर हम देखते हैं ना अभी कितना फर्क पड़ा है। मैंने तो दांत दिखाया ना थोड़े से। कुछ खा रही है ना? नहीं, इसमें पानी होगा। अच्छा, लगा लिया, ओके, इन्होंने ये लगा लिया है, ओके गुड, ठीक है जी। हम 5 मिनट बाद देखेंगे कि कितना फर्क आया है, सही है, ओके। अब मुझे बताया, अब आप पोस्ट करें। एक्चुअली मंजन की बात है, हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, आगा साहब भी मौजूद है, उनके यहाँ ब्लैक निशान हो जाते हैं। अच्छा, वो ब्लैक निशान का हम ज्यादातर पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या पेस्ट यूज किया या मंजन यूज किया, तो वो घर में कोई भी चीज ऐसी बना के लगाते हैं या कोई ऐसा देसी मंजन जो जिसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं होता, उससे बाकायदा एक पिगमेंट आ जाता है और पिगमेंट वो इतना खतरनाक होता है कि वो जाता नहीं है। तो अगर साहब वो क्या चीज होती है? सिर्फ कोयला होती क्या चीज है? अच्छा, कार्बन होती है। हाँ, अब वो कार्बन जो शख्स लगा रहा है उसको कुछ तो हाँ, वो पिगमेंट इतना गंदा आता है कि फॉर एवर के लिए यहाँ पिगमेंट आ जाता है। तो कोई भी चीज कोयला लगाना चाहिए दांतों पे? सवाल कई दफा नेचुरली भी होता है, जरूरी तो नहीं कि कोयला तो वैसे इतनी देखने सुनने में इतनी खौफनाक चीज है, कोई अपने दांतों एक पे बीमारी होती है जिसमें बच्चा मिट्टी लेकिन और कोयला खाता कान है, से हीरा निकलता है, हीरा निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक कॉल ले लूं? जी प्लीज। चलो कॉल लो। शाजिया सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देख रही हैं हमारा शो और मुस्कुरा रही हैं। आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है आपका? आपने कुछ पूछना हो मजीद अपनी मुस्कुराहट को अच्छा बनाने के लिए? मेरी ना दांतों में कीड़ा है, उस हवाले से पूछना था। दांतों में कीड़ा है और उस वजह से कुछ टूथपेस्ट बता दें या कुछ और चीज बता दें जिससे मेरे दांत ठीक हो जाए।
ٹھیک ہے شازیہ, تھینک یو سو مچ, اللہ تھینک یو. میں آپ سے کروں کہ جو یہ میں نے منجن بتایا ہے, یہ منجن اگر آپ مستقل استعمال کریں تو جو بھی انفیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور کیونکہ میں نے بات کی کہ اس کے اندر میٹھا سوڈا موجود ہے اور یہ ڈیپ کلینزر کے طور پہ کام کرتا ہے, تو یہ ان چھوٹی چھوٹی سی جو درمیان سوراخ ہو جاتے ہیں دانتوں میں, اس کے اندر بھی جا کر کے اسے واش کرتا ہے. لیکن یہ تو میں نے نسخہ بتایا ہے, کچھ ٹوٹکا بھی اگر آپ کہیں تو بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ٹوٹکا یہ ہے, ہاں آپ بتا دیں, کہ 15 دن تک آپ کھانا نہ کھائیں, کیڑے کو خوراک نہیں ملے گی, وہ مر جائے گا. انسان کے مرنے کے زیادہ چانسز ہیں. اور اسی بہانے آپ رہیں گے نہ آپ رہیں گے نہ کیڑا رہے گا, ہے نا. اچھا سر, یہ منجن جو آپ نے بنانا سکھایا, یہ کتنی عمر کے بچے کو لگا سکتے ہیں؟ عام طور پر 5 سال کے بچوں کو لگا سکتے ہیں کم سے کم, اس سے پہلے نہ لگائیے. لیکن 5 سال بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دانت تو دودھ ہی کے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس وقت اس حد تک ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ان کی واش کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک چھوٹا سا اب ہمیں اس طرف بھی جانا ہے بہت, لیکن وہ ایک چیز پوچھ لیں جلدی بس سے. وہ یہ تھا کہ کوکونٹ آئل سے کچھ دانتوں کا پالش وغیرہ کا سین ہوتا ہے, میں نے پڑھتی رہتی ہوں, گوگل کرتی رہتی ہوں, تو وہ جو ہے نا میں نے کہا کوکونٹ آئل بنیادی طور پر بہت اچھا آئل ہے. یہ مینٹل انڈورفنس کو انہینس کرنے کے لیے ہے. دنیا کی 100% آبادی رکھنے والا جو صوبہ ہے انڈیا کا, وہ لوگ زیادہ تر ناریل کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں, اور ناریل کے تیل سے مینٹل انڈورفنس کیونکہ بہتر ہوتے ہیں, تو تمام چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن دانتوں کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کوئی اس کا دانتوں میں نہ لگائیں, ہاتھوں اور پیروں پہ لگا لیں. ٹھیک ہے, دانت بنا لگائیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد مسکراتے مسکراتی بریک لو بھائی. اوکے, ابھی ہم بریک سے واپس آئیں گے اور بہت ساری اچھی اچھی ٹپس بتائیں گے. تب تک آپ مسکرائیں اور ہمارا ویٹ کریں, جلدی سے. اچھا وہ ہنستا ہوا نورانی چہرہ, چلو. ہنستا ہوا نورانی چہرہ. ہاں وہ واپس آ گئے. یہ آپ کو پتا, ہم نے بریک میں گانے گا رہے تھے, تو یہ نا ایسے ایسے ڈانس کتنا مزے کا, میں نے کہا آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے. بھیا فٹنس ضروری ہے نا. ایک دفعہ پھر یہ والا ایک میری خاطر پکڑ میں آ جاؤں گا, چھوڑ تیری جوانی توبہ توبہ رے, جلدی بتائیں کیا بنانا سکھا. دیکھیں, سب سے پہلے سب سے بڑی ٹپ یہ ہے, مسکراتے رہیں, ہنستے رہیں اور فٹ رہیں گے, اور چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے گا, لائن سی بڑھیں گی. اچھا جی, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. ایک تو آپ پنک لپس کے لیے یہ نہ کریں کہ رگڑے اپنے ہونٹوں کو. ایک بہت اچھا سمپلی آغا صاحب, چقندر جو ہے اور جو اپنا یہ گاجر جو ہوتی ہے, اس میں وائٹامن اے اور سی ہوتا ہے, اور اس میں پروٹینز ہوتے ہیں بڑے اچھے, جو آپ کے ہونٹوں کو لال کر دیتے ہیں. ایون آپ اس کا جوس جو ہے, چقندر, گاجر, اس کے ساتھ جتنے آج کل موسم کے پھل ہیں, اس کا روزانہ تھوڑے تھوڑے سپ میں اگر جوس لیتے رہیں گے تو آپ کے پنک ہونٹ ویسے ہی ہو جائیں گے. اچھا, لائنز کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی نیند کو جو کروٹ لے کے سوتے ہیں تو ان کی لائنز آ جاتی ہیں. تو اپنی جس سائڈ پہ بھی اگر کروٹ آپ لیں گے, وہاں کی ڈیپ لائن ڈیولپ ہو جائے گی. تو نیچرلی بہت مشکل کام ہے, لیکن اپنی ہیبٹ اسٹریٹ سوئیں یا بیک, وہ زیادہ ضروری ہے. اور میں نے کریم تھی جو کہ ہربل کریم تھی, ہم بنانے کا ٹائم تو نہیں تھا. جتنے نٹس ہیں جس میں ہمارے اخروٹ, بادام, کاجو, کشمش, اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بہت زبردست. جی ہاں, اس میں اینٹی ایجنگ کا کام کرتے ہیں, اور اس کو اگر آپ لگائیں ریگولرلی
तो ये आपको पिगमेंटेशन ही नहीं खत्म करेगी, आपका कलर ही अच्छा नहीं करेगी, आपका एंटी एजिंग इफेक्ट देगी। और जो आपके हाथ में है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। जो लोग अपनी एज को 15-20 इयर्स बैक लेके जाना चाहते हैं, मैं अभी आगा साहब को ही बता रहा था, आगा साहब को ही बता रहा था, अगर कब्जा करने की बात है तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? ये नेचुरली ये है अमेरिकन प्रोडक्ट, लेकिन इसमें सलाजीत है, और सलाजीत आप जानते हैं कि बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसमें कुछ हमारी मेडिसिन की भी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेन फॉर्मुलेशन उसका ये है कि आपके चेहरे पे जो चीजें बॉडी के अंदर एजिंग डेवलप करती हैं उसको ये रोकती है, और ये कमिट करते हैं कि आपकी लुक में 15-20 इयर्स का बैक हो जाएगा। तो फिर हम ये कहाँ से ले सकते हैं लोग अगर लेना ये आप कांटेक्ट हमसे कीजिए। ठीक है, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये डर्मा रोलर एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं, और एक्सक्यूज मी आपके जैसे ये हल्का सा ये लगता है, तो ये हमारे कोलेजन फेस के ऊपर होता है। जब वो एक एज में खत्म हो जाता है और लाइंस आ जाती हैं, अगर हम इसको रेगुलरली एवरी वीक हर हफ्ते करें और 3 से 6 महीने करें तो आपकी लाइंस जो होती हैं, जो परमानेंट लाइंस आती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। जैसे ये क्रो फीट आ जाता है यहाँ पे, या लाफ लाइन आ जाती है, ये खत्म हो जाती है। लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये इसी तरह का पील है। कितने दिन का है ये ट्रीटमेंट? ये नेचुरली ये तो बहुत अमेजिंग चीज है कि अगर आप इसको रेगुलरली मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन किसी कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट कर लीजिए। खुद को नेचुरली नाम भी प्लीज बताएं। ये डर्मा रोलर कहलाता है। डर्मा रोलर। और ये जो हमारा कोलेजन होता है ना, जो हमारी स्किन को टाइट करके रखता है, वो एक वक्त करके लूज हो जाता है। इससे पहले स्किन पे लगाना क्या है, उसके बाद एक नेचुरली कोई मॉइस्चराइजर हो, वो तरीकेकार सारा डिफरेंट होता है। इसके लिए कोई मॉइस्चराइजर हो, मॉइस्चराइजर लगा के अपने स्किन के ऊपर फिर आप कीजिए, और डेली नहीं करना पड़ता। इससे स्कारिंग भी सही हो जाती है, गड्ढे भी सही हो जाते हैं, पोर्स, लार्ज पोर्स जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और लाइंस भी सेट हो जाती हैं। और ये दोनों चीजें, दीज आर द पील्स। पीलिंग बहुत नॉर्मल है, हर किसी को पता भी है। इसमें ग्लाइकोलिक पील्स होती हैं जो हमारी लाइंस को, फाइन लाइंस को खत्म करती हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे आज जो हमारा टॉपिक था, मेन चीज ये थी कि होंठों में जो आजकल फिलर डाला जाता है वो कैसा लगता है। जल्दी से बता दें, एक मूवी में भी बड़ी अच्छी थी, मुझे उसके लड़की का नाम नहीं है, पीकी के अंदर जो एक मूवी है अनुष्का शर्मा, आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने देखी होगी, कितने प्रोमिनेंट अजीब से लग रहे हैं। तो अननेचुरल चीज ना करवाएं, और नेचुरली हमारा काम भी है। और फिलर आप मना कर रहे हैं। बिल्कुल ऑनेस्टली, आप फिलर जिसके बहुत थिन होंठ होते हैं, जिसके नेचुरली लुक नहीं बन रही होती, उसके लिए हम बॉर्डर लाइन बनाई जाती है। और वो एक हम लोगों के पास खवातीन आती है, डॉक्टर साहब किसी लिप्स बना दे, तो भाई नॉर्मल जो अल्लाह ने दिया है वही लिप्स अच्छे हैं, उसके ऊपर ज्यादा अपने प्रैक्टिकल ना करें। बहुत खूबसूरत बात। आप लोग आ जाइए। थैंक यू सो मच। यकीनन आज आप लोगों को मजा आया होगा। अगर बस मुझे ये यकीन है कि कम से कम शो देखते हो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर होगी। कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही और खुदा ने चाहा तो कल आपसे जरूर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ। इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गाना न जिंद सदी रोल वे, कदी ते हस बोल वे, न जिंद सदी रोल वे, दे आजा दिल जानिया, दे कर मेहरबानिया, दे आजा दिल जानिया, दे कर मेहरबानिया, न दुखा नाल तोल वे, न जिंद सदी रोल वे, के दिते हस बोल वे, न जिंद सदी रोल वे, के दिते हस बोल वे, न जिंद सदी